اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، سلام علیکم۔ آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اکثر ہم نے یہ سنا ہے پروگرام سے لے کے مجالس اور دینی مذہبی پروگرام سے بڑی بڑی جگہوں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمارا یہ جو پوری سیریز ہے ہم اس میں یہی گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بنا پہ خدا راضی ہو جائے، ہمارے یعنی جنت کا راستہ آسان ہو جائے نہ کرنے سے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جسے ہم چھوڑ دیں؟ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ اکثر ہم نے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم ہی آپ میں سے بہت سے لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کی قرآن اور حدیث سے یعنی ممانعت ہے، منع کیا گیا۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے، جو احسن انداز میں سخت باتوں کو آسان کر کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بات تمام کی کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر دولت مل جائے تو ہمیں دوسروں کو دینا چاہیے، نہ کہ روک کے رکھنا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اب ہم جو ہے اس پر بھی آئیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو خاص کر سماج کو دیکھتے ہوئے کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات پیش کرا جائے کہ سماج میں یہ بیماری بہت زیادہ پیدا ہو گئی کہ انسان یہ کر رہا ہے جبکہ شریعت کہہ رہی مت کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ تو بات ہماری صحیح فرمایا آپ نے، یہی چل رہی تھی کہ مسئلہ زیادہ عمل کرنے کا نہیں ہے۔ جی، آپ نے شروع میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ پرکھے، تاکہ جانچے، کاہے کا جو ہے وہ اختبار ہو، جانچ ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ تو یہ اچھا عمل، یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت جی صرف عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ عبادت جو ہے یا اچھا عمل کچھ چیزوں سے رکنے کا نام بھی ہے۔ من جملہ ان کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے خدا جو توفیق دے گا۔ تو آپ نے کہا کون سا امپورٹنٹ، تو آپ نے امپورٹنٹ کہا، تو دیکھیے کچھ چیز وہ ہے جو کامن ہے جس پر ہم بہت توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، مثلا عرفان بھائی ہم کو ذرا صاحب 500 روپے کی ضرورت ہے، دے دیجئے۔ دے دیا جی، دے دیا صاحب، قرض لے لیا ہم نے، تو قرض کا بڑا ثواب انشاءاللہ آج نہیں اگلے اس میں ہوگا۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ نہ آج دے رہے ہیں نہ کل دے رہے ہیں، ہاں یہ تو ہے، ٹہلا رہے ہیں، ہم نے رکھ لیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک یہ ایسا ہمارے دو بھائی ہیں ہم لوگ، وہ ایک بیچارہ بمبئی میں کچھ کام کرتا ہے، ہم اپنا وہاں اپنے وطن میں ہے، وہ کبھی گئے تھے، بٹوارا ہو گیا، تقسیم ہو گئی، بھائی تمہارا یہاں سے تمہارا یہاں سے، اس کے بعد وہ چلا آیا۔ اس کو کیا پتا کہ مولانا صاحب جو ہے اتنے بے ایمان آدمی ہیں، سمجھ گیا۔ جب مولانا صاحب اپنا مکان بنانے لگے تو 2 بالش ادھر کھسک گئے۔ اب جب تک لوگ اس کو فون کر کے بتائیں گے اور جب تک وہ آئیں گے، آدمی جو ہے باپ کے جنازے پہ تو پہنچ نہیں پاتا، جی معلوم ہوا تب تک تو مولانا صاحب دیوار کھڑی کر لیا انہوں نے۔ اب جب دیوار کھڑی ہو گئی تو آیا بیچارہ، اب وہ اپنا بھی ڈر رہا ہے، ابھی یار اس کا میں گرواتا ہوں، مقدمہ کرتا ہوں تو 10 سال مقدمہ چلے گا، سمجھ گئے آپ، اور اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا، ڈھکیل دیتا ہوں تو یہ میرے اوپر FIR کریں گے، جیل چلا۔ وہ ایسا پھنسا دیا مولانا صاحب نے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ بھائی چلو یار جو ہو گیا ہو گیا، چھوڑو جانے، سمجھا۔ لیکن اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ مولانا صاحب کی ساری مجلسیں ایک طرف، سارا نماز روزہ ایک طرف، جی یہ جو آپ نے بھائی کا ایک بالش مارا ہے نا، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لہذا آج
اس میں آپ کو پہلے جس کو احادیث کی زبان میں کہتے ہیں حبس الحقوق، حبس یعنی روک لینا کسی کا، جس کو ہم بالکل آسان لینگویج میں کریں، کسی کا حق مار دینا، کسی کا حق دبا لینا، وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، وہ ایک الگ سی، چھوٹے بڑے کی بھی تمیز یہاں ہے، فرق ہے. میں جو حدیث سناؤں گا وہ آسان، تم اس میں جو علامہ مجلسی نے چھوٹے بڑے کی وضاحت بھی کی ہے. اچھا چلیے صاحب وہی حدیث سنیے پہلے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے، میرات اصول کافی سے نقل کیا انہوں نے، کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے من حبس حق المؤمن، جو کسی مومن کا حق دبا لے، حبس کر لے، روک لے، حق مار دے، اقامہ اللہ یوم القیامہ. اب دیکھیے ایک بات عرض کریں، میرا جو ہے وہ مین انداز میرا مثالوں پر ہے، اور مثالوں سے بات بھی جلدی سمجھ میں آتی ہے. صحیح. تو یہ نیا جب چلا تھا نا، کیا نام ہے، فاسٹیگ. ہاں. تو لکھنؤ سے فیض آباد جانے میں آپ کو 2 ٹول پلازا پڑتے ہیں. اچھا. تو ایک دن جو ہے مجلس تھی کوئی فیض آباد میں، بہت پرانا، 20 سال سے میں پڑھتا چلا رہا ہوں جناب فاطمہ کے سلسلے کی 3 جماعت ثانی کی. تو وہ انہوں نے کہا وہ کیا، میں نے کہا یار میں کہیں جو ہے گجرات میں ہوں، وہاں سے 3-4 بجے میری فلائٹ آئے گی. کل کوئی مسئلہ نہیں، 9 بجے شروع کریں گے، میرا بھائی وہیں رہتا ہے لکھنؤ میں، وہ آپ کو لے کے آ جائے گا. خیر وہ ان کے بھائی نے صاحب نئی گاڑی، کوئی امریکہ میں نام بھول رہا ہوں، مہنگائی دیکھا 80 لاکھ 90 لاکھ کتے کی تھی. وہ صاحب گاڑی آگے میں بیٹھ گیا، تو چونکہ نئی تھی تو اس پر وہ فاسٹیگ نہیں لگا ہوا تھا. تب یہ تھا کہ فاسٹیگ کے مثلاً اگر 3 جو ہے وہ راستے ہیں، ایک جو ہے وہ جنرل تھا کہ جس کے پاس فاسٹیگ نہیں ہے، تو چونکہ ایک ہی کاؤنٹر تھا تو اس پہ لمبی لائن لگتی تھی. اب جب ہم لوگ وہاں پہلے ٹول پلازا پر پہنچے، 100 روپے تھے اس وقت، اب 105 ہو گیا ہے، تو معلوم ہوا صاحب جو کیش والی پر بڑی لمبی لائن ہے. اچھا. تو جو جن کی گاڑی تھی وہی بیٹھے تھے. کہنے یار تو پھر کیا کیا جائے، کہنے بھائی اس میں تو وہ ہے نہیں، فاسٹیگ لگا نہیں ہے. کہ چلو، کہتے ڈبل دینا پڑے گا. کہ یار 100 کا 200 تو ہی ہوگا. اچھا جو آدمی 90 لاکھ کی گاڑی بیٹھ رہے اس کے لیے 100 روپے کی اوقات کیا؟ اس نے کہا لائن میں کون لگے گا یار، چلو 200 دے کے. تب یہ اندازہ ہوا کہ آپ 80-90 لاکھ کی گاڑی میں ہیں، اے سی میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی 15 منٹ آپ رک نہیں سکتے، لائن میں نہیں لگ سکتے. ڈبل دے کے جانا ہوگا، چلے جائیں گے. قیامت میں جانتے ہیں کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا جو کسی کا حق مارے ہوئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من حبس حق المؤمن، جو کسی مومن کا حق مار دے، اقامہ اللہ یوم القیامہ 500 عام علی رجلہ. اللہ 1-2 دن نہیں، جو آدمی ٹول کی لائن میں نہیں لگ سکتا 10 منٹ ہمارے جیسا، اس کو قیامت میں کتنے دن کھڑا کرنا ہوگا؟ 500 عام علی رجلہ، 500 برس کھڑا ہونا پڑے گا. کہاں؟ ان پیروں پر. معمولی چیز ہے. اس کے بعد حتی تسیل عرقہ او دمہ، اتنا کھڑا کیا جائے گا اس کو، اتنا کھڑا کیا جائے گا، 500 سال تھوڑا سا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے پیر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، یا پسینہ بہنا شروع ہو جائے گا. وہ کم زیادہ پر آپ کے. علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ مطلب کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ یا پسینہ یا خون. اچھا بھائی کوئی آدمی بھی سوچ سکتا ہے نا کہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ امام جو بیان کر رہے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کہ یا پسینہ یا خون کا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے کتنا حق مارا ہے. اگر ہلکا پھلکا ہے تو پسینے تک رہ جائے گی بات، اور اگر قاعدے سے دبایا ہے تو 500 سال کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ خون بہنے لگے گا. اور ابھی آگے سنیے اس کے بعد وَيُنَادِي مُنَادٍ، یہ نقطہ قابل غور ہے. اور پھر پکارنے والا پکارے گا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آواز آئے گی هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ، یہ ظالم وہ ہے جس نے اللہ کا حق مار دیا ہے. بات کہاں سے چلی تھی؟ من حبس حق المومن. اب کیا ہوگا کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حق مارا ہے. یعنی خدا اتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ مومن کے حق کو اپنا حق مانتا ہے کہ اس نے اللہ کا حق مار دیا ہے. قال علیہ السلام فیوبخ 40 یوما، 40 دن اس کو کہیں بند کیا جائے گا.
تو 500 سال کھڑا ہونا یہ بھی معمولی سزا نہیں ہے. صحیح. پھر 40 دن جو ہے وہ کہیں اور بند کیا جائے گا. جی. پھر اس کے بعد ثم یؤمر بہ الی النار, اس کے بعد اس کو جہنم, آگ میں ڈال دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر تو اللہ. حق مارنا جو ہے باپ رے باپ. اچھا مطلب ہم لوگ کو کیا لگتا ہے جب یہ ٹاپک چھڑتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ زمین ہی حق مارنا ہے, یعنی خالی زمین کسی کی لے لی یا پیسہ روپے رکھ لیا, بس یہی 2-3 چیز ہے کہ اور بھی براڈ یعنی بڑے بہت کچھ ہے. اچھا بہت کچھ ہے. ایسے فرض کیجئے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی, ٹھیک ٹھیک, جی. تو آپ کی پراپرٹی ہے نا. جی. میں گیا, ہاں آپ نے مجھ کو دعوت میں بلایا, دھیرے سے میں نے کتاب مار دی آپ کی, اور یہاں آ کر کے صاحب پرنٹ کروائی, نیچے جو ہے وہ مصنف مولانا وسیع حسن صاحب. یہ بھی تو حق مارا ہم نے آپ کا. صحیح بات, محنت ان کی. محنت ان کی. البتہ یہاں جو ہے ایک اچھا, حالانکہ موضوع سے ہٹ کے, لیکن بات ایک بزرگ عالم تھے, ان کے لیے ملتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی مہمان آیا, وہ بھی عالم ہی تھے لیکن اب ان کے پائے کے نہیں تھے. وہ کوئی کتاب لکھ رہے تھے, اتفاق سے وہ مسودہ وہیں رکھا تھا, وہ جو صاحب آئے تھے وہ لے کے چلے گئے. ابھی تلاش میں ایک دن جو ہے یہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے کتابوں کی دکانوں سے, تو دیکھا وہ کتاب پرنٹڈ ان کے نام سے وہاں بک رہی ہے. رک گئے, کتاب دیکھا, خالی نام سے تو نہیں کچھ ہوگا, پھر اندر پڑھا, اور یار یہ تو میرے ہی والی ہے جو غائب ہو گیا تھا مسودہ. ہاں وہ بہو. دیکھیے وہ شرافت کس کو کہتے ہیں. واپس آئے, ان کو فون کیا. جی. کہنے کا ایسا ہے کہ اس کی دوسری ویلوم تیار ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے نام سے چھپے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز پبلک میں جانا چاہیے. جی. تو اس کو میں نے معاف کیا, آ جاؤ یہ دوسری والی جلد بھی لے جاؤ, چھپوا لو. یہ بڑا جگر کا کام ہے. علماء ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی جو ہے وہ طرح تھوڑی ہے کہ جس کو طالب علم بھی کہنا طالب علموں کی شان کے خلاف ہے. جی. بزرگوں کی بڑی منزل ہے. خوب. فیؤمر بہ الی النار, پھر ایسے آدمی کو کیا آدیش ہوگا؟ آگ میں ڈال دیا جائے. ایک امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ اسی سلسلے میں اور فرماتے ہیں, اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن آئے گا تو نادى مناد, پھر وہاں آواز لگوائی جائے گی, این المؤذون لاولیائی, کہاں ہیں وہ لوگ جی جنہوں نے ہمارے اولیاء کو اذیت دی ہے. اولیاء کو اذیت دی؟ اولیاء نہیں, ہمارے بندوں کو, ہمارے مخلصین کو. جی. سمجھ گیا؟ ہمارے دوستوں کو. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہیں جنہوں نے ہمارے اولیاء کو اذیت دی ہے؟ فیقوم قوم, کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, لیس علی وجوہہم لحم, جن کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اچھا. فیقال, اور جب یہ کھڑے ہوں گے تب پہچانوایا جائے گا, ہؤلاء الذین آذوا المؤمنون, یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں. ایک کبھی کبھی جو کام ہم لوگ اپنا برباد کرتے ہیں نا, جس کو چونکہ معلوم نہیں ہے, یہ پروگرام اللہ آپ کو اچھا رکھے بہت صحیح عنوان سے شروع کیا ہے آپ نے. جی. اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے مومنین میں کمی ہے, نہیں, کچھ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, اور وہ اس بنا پر ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. مثلا جی, آپ کا جو ہے وہ 10,000 روپیہ میرے اوپر ہے, ٹھیک, میری نیت بھی ہے کہ میں دوں گا. جی. مگر میں کسی بات پر آپ کے تب گیا, اور آپ کے لڑکی کی شادی ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو اس وقت مل جائے. نہیں دیں گے. میں نے کہا دیکھو دیں گے ہم, پیسہ ویسا نہیں کسی کو ماریں گے, لیکن یہ بیٹا اتنی نقشے بازی کرتے ہیں نا, تھوڑا جھیل لیں. ہاں, ہے نا, یہ ایک بات ہوتی ہے نا, جھیلیں, شادی ہو جانے تو تھوڑا سمجھ میں آئے گا ان کے, دے دوں گا. کہ جب ضرورت تھی تب نہیں دیا آپ نے اس کو, جنت کی غذا چکھ نہیں سکتے ہو تم. یعنی دیا, دینے کے باوجود پھنس گئے صاحب آپ, وقت پہ نہیں دیا. وقت پہ نہیں دیا. یہ روایت یہاں ہے. فرماتے ہیں ایما مؤمن حبس مؤمنا, بہت سے کام جو ہے شیطان ہم کو تاؤ دلا کر کے پھنسا دیتا ہے. جی. لہذا ہر وقت ہم کو ہوش میں رہنا چاہیے کہ یار کہیں شیطان تو نہیں پھنسا رہا ہے ہم کو, تو جوش آ رہا ہے, غور کرنی. ایما مؤمن حبس عن مؤمن, ایما مؤمن حبس مؤمنا عن مالہ, کوئی بھی مومن
اگر کسی مومن کا مال ہڑپ لے. جی دیکھیے ایک چیز اور میں آپ کی خدمت، یہاں لفظ مومن ہے لیکن اور جب روایتیں آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں مومن اور غیر مومن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جی کسی کا بھی آپ مال ہڑپ نہیں سکتے. میں آپ کو اس سلسلے میں رک کر کے ایک حدیث الگ سے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں جو لفظ مومن ہے تو آپ کو یہ کہ صاحب خالی مومن کا ہڑپنا جو ہے گڑبڑ ہے، بقیہ کا ہم مار لیں کوئی بات نہیں. جی نہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں وہ ہیں جہاں چھوٹ نہیں ہے. نمبر 1 وفاء العہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے آپ. ارے یار شرابی کبابی آدمی چھوڑو اس کی، کہنا آپ نے وعدہ کیوں کیا تھا تو کیا ہی کیوں. وفاء العہد الی البر والفاجر، اگر کسی سے آپ نے کوئی جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرے گا، کرنا پڑے گا، چاہے سامنے والا اچھا ہو چاہے برا ہو. کوئی چھوٹ نہیں ہے. 1 2 اداء الامانہ، امانت کی واپسی. جی آپ کے پاس اگر کسی کی امانت ہے واپس کرنا تو آپ کو ہر حال میں واپس کرنا ہے. الی البر والفاجر، کوئی چھوٹ نہیں ہے چاہے آدمی اچھا ہو چاہے برا. جی 3 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بڑھیا سلوک، اچھا سلوک. آپ کو یہ حق نہیں کہے کہ میرا باپ ٹھیک نہیں ہے، میرے جو ہے وہ باپ کی یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. وہ باپ ماں اچھے ہوں برے ہیں آپ سے اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو سماج کی ایک دم کرنٹ والی آپ. جی تو یہاں بھی وہی چیز ہے جو اگر اس میں ہے من حبس ایما مؤمن حبس مؤمنا، یہاں لفظ مومن ہے جی لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ غیر مومن کا مار سکتے ہیں، وہ الگ سے روایات موجود ہیں. ایما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو يحتاج الیہ، بات وہ تھی نا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کا مال دبا لے، جی حبس کر لے، روک لے، جی وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جبکہ اس کو ضرورت ہو، لم يذق واللہ طعام الجنہ، امام کی قسم ہماری طرح سے نہیں ہے. یا اللہ. اور ایک بات بتا دیں، اللہ کی قسم کے لیے بہت سی جو ہے تاکیدات ہیں کہ اللہ کی قسم مت کھایا کرو، لیکن یہاں امام نے اس کو کہتے ہیں قسم جلالہ. لفظ جلالہ کیا، اللہ جل جلالہ کہتے ہیں نا، تو اللہ لفظ جلالہ کی قسم مت کھاؤ، اللہ کی قسم مت. آپ اور اقسام کھا سکتے ہیں لیکن یہاں امام نے اللہ کی قسم، کوشش کرو یہ قسم نہیں. واللہ لم یذق واللہ من طعام الجنہ، ایسا انسان جنت کی غذا چکھ نہیں سکتا ہے. خوب یؤخذ بید العبد یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں دبا لیا کسی کو نہیں پتا چلا نا، جی یہاں کی بے عزتی کوئی بے عزتی تھوڑی ہے. 2-4-10 لوگ جانیں گے، 2-4-10 لوگ جانیں گے، 150 جانے، 1000-2000 جانے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک پوری دنیا جانے، جی مگر یہی لوگ وہ ہیں جو بھول جاتے ہیں. ہاں کل کو بھول جائیں گے. سمجھا؟ 10 سال پہلے میرے ساتھ یہاں کیا ہوا کسی کو یاد واد نہیں ہے، صحیح بات ہے. ہو گئی نا. تو یہاں کے لیکن وہاں کی بے آبروئی اللہ معمولی چیز نہیں ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. شروع سے آخر تک کے انسان. جی تو کہتے ہیں یؤخذ، کیا ہوگا وہاں، کیسے بے عزتی ہوگی ان حق مارنے والوں کی. سنیے، یؤخذ بید العبد یوم القیامہ، بندے کا ہاتھ قیامت میں پکڑا جائے گا، علی رؤوس الاشہاد، پبلک کے سامنے، گواہوں کے سامنے. الا، اور پھر اعلان ہوگا، الا من کان لہ من قبل ھذا حق فلیاخذ. سن لو بھائی سب لوگ، محشر کا اعلان ہے، ہاتھ پکڑ کے وسیع حسن صاحب کا حصے. دیکھ لو بھیا اس آدمی کو، جس کا حق کوئی ان کے اوپر باقی ہو آ جاؤ لے لو. فلیاخذ، آپ جانتے ہیں جی اس دن آدمی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت کس سے ہوگی؟ اپنے جان پہچان والوں سے، کہ یار کہیں عرفان نہ دیکھ لیں. ارے ورنہ مانگ لیں گے وہ.
ہاں یار کہیں کیا نام ہے ان کا یہ ہمارے جو کیمرہ مین سمیر بھائی، ارے یار کہیں سمیر بھائی نہ مانگ لے. ایک بار ان سے کہا تھا فلاں چیز لے اچھا بھی دیتا ہوں اور پھر میں بھول کے چلا آیا, سمیر بھائی کا 50 روپیہ رہ گیا. اب اس وقت حالت خراب ہے قیامت میں, کہیں سمیر نہ دیکھ لے مولانا صاحب لاؤ 50 روپیہ. اب تو وقت نہیں, کل سناتا ہوں اس کو میں کہ پھر اس کا حل کیا ہے. جب وہاں پکڑے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات ہوگی, حدیث پہلے پوری کر لیتے ہیں. تو یؤخذ بید العبد یوم القیامہ, قیامت کے دن بندے کا ہاتھ پکڑا جائے گا علی رؤوس الاشہاد, لوگوں کے سامنے, اور آواز لگائی جائے گی علی من کان لہ من قبل ھذا حق, اگر اس کی طرف سے کسی کا کوئی حق باقی ہے اس کے اوپر, فلیأخذ, تو آئیے آپ لوگ اپنا حق لے لیجیے. لے لیجیے. ولا شیء اشد علی اہل القیامہ, اور سب سے زیادہ جو شدید چیز ہوگی قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ٹف جو سب سے مسئلہ ہوگا کیا, من ان یرو من ان یعرفہم, کہیں وہ نہ دیکھ لے جو پہچانتا ہے. مخافتن, کیوں, اس خوف میں کہ کہیں سمیر بھائی وہ اپنا 50 روپیہ نہ مانگ لیں. خوفاً مخافتاً ان یدعا علیہ شیئاً, اسی لیے جانتے ہیں آپ قیامت کا دن وہ دن ہوگا نا, آدمی رشتہ داریاں بھول جائے گا. خدا شاہد ہے, رشتہ داریاں تو چھوڑیے, خونی رشتہ, جس عورت کے لیے, بیوی کے لیے ہم دنیا میں جان دینے کو تیار تھے, اماں ابا کی سننے کو نہیں تیار تھے, جی آدمی اس جو ہے وہ فرار کرے گا بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے. جس اولاد کے لیے ہم نے سب حلال حرام کیا ہے, جی آدمی اس اولاد, اس بھائی سے. قرآن کہتا ہے نا سورہ 80 آیت نمبر 34, یوم یفر المرء, معمولی چیز نہیں ہے. قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب انسان فرار کر رہا ہوگا, کس سے, من اخی, اپنے بھائی سے, وَأُمِّهِ, باپ رے باپ, سب سے زیادہ ہم کو چاہنے والی کون ہے, ماں سے فرار کر رہا ہوگا آدمی. یوم یفر المرء من اخی, وہ دن ہے حساب و کتاب کا کہ جب آدمی فرار کرے گا اپنے بھائی سے, وَأُمِّهِ, اپنی ماں سے, وَأَبِيهِ, اور اپنے باپ سے, وَصَاحِبَتِهِ, اپنی زوجہ سے, وَبَنِيهِ, اپنی بیٹوں اولاد سے, اپنے بچوں سے آدمی فرار کر رہا ہوگا. اس لیے کہ حق تو سبھی کا کچھ نہ کچھ ہے نا. اب اسی سائل میں انشاءاللہ جو اگلے اس میں گفتگو ہوگی اگر خدا نے چاہا, کہ بھائی فرض کیجئے کہ اولاد کے بھی تو حقوق ہمارے اوپر ہے نا. صحیح. مثلا ان یحسن اسمہ, اچھا نام, اس کا نام اچھا رکھو. آپ نے کلوا رکھ دیا, جی جی جی, وہ کل کو قیامت میں آپ کو پکڑ سکتا ہے, صاحب وٹس کلوا. وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ, اس کا حق تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی, کیوں نہیں دیا. آپ کر سکتے تھے اور آپ نے جو ہے اس کو ٹوپی لائن میں ڈال دیا, بیٹھ کے جو ہے وہ قینچی کاٹو, وہ کل کو پکڑ لے گا قیامت میں آپ کو. اگر یہاں نہ لگاتے تو ہم کہاں ہوتے ہیں, ہم کہاں ہوتے, ہم ہو سکتا ہے MBBS ہو جاتے, ہم ہو سکتا ہے MD ہو جاتے, ہم ہو سکتا ہے فلاں ہو جاتے. تو حق کا مطلب خالی پیسہ تھوڑی ہے, جی جی جی, حق کا مطلب خالی زمین و جائیداد تھوڑی ہے. ہاں, اب قرآن کیا کہہ رہا ہے نا, یا بیوی ہے مثلا 5,000 روپے مہر تھا صرف, جی, کل آئے گی اس پر روایت انشاءاللہ خدا نے چاہا تو. آپ نے نہیں دیا, یہاں اس کے پاس قوت, آپ کے پاس طاقت تھی, آپ کا بڑھیا وکیل تھا, جی جی, آپ کیس جیت گئے. جی جی, کل کو قیامت میں یہی بیوی ہوگی پالنے والے, اور اللہ کہے گا آئیے آج میں اس کا ولی ہوں, وکیل ہوں, لاؤ پیسہ نکالو. کیا, تو یوم یفر المرء من اخی, قیامت کا دن وہ ہوگا جب آدمی فرار کر رہا ہوگا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, وَبَنِيهِ, اپنی اولاد سے. خدا توفیق دے ہم لوگوں کو. غیروں کو تو اپنی جگہ, اپنے جو ہے وہ فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کا گھر, چلو یہ تو میرے بھائی ہیں, اگر وہ راضی نہیں ہے قیامت میں ہم مصیبت میں پڑ جائیں. ارے تو میرے بیٹے ہی کی بات ہے یار, چھوڑو چلے گا, جی نہیں, کل کو قیامت میں اگر وہ کلیم کر دے گا آپ پھنس جائیں گے. جی, خدا توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اگر کسی کا ذمہ بنتا ہے, ہمارے اوپر حق بنتا ہے, خدا یاداوری فرما, ادا کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ.
اگر ایک چیز ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہو کہ چلیے یہ صاحب جو تھے مر گئے بیچارے، تو اب ہم نے تو معاف نہیں کیا، کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر یہ رحم کا جذبہ ہے؟ ہاں بالکل ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، احسن، ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل ہو جائے گا. اس پر اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک آدھ دو داستانیں سنا تھا کہ بعض بزرگوں کے لیے ہے کہ صاحب بہت دنوں کے بعد بچوں نے خواب میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھائی ابھی تک تو میں پریشان جو ہے وہ ہوں. کہ کیا آپ پریشان ہیں؟ کہنے لیں بھائی وہ میرے پاس امانتیں رہتی تھیں، فلاں آدمی کا 10 روپیہ 12 روپیہ کتنا جو ہے وہ بقایا تھا، وہ ادا نہیں کر، لکھ نہیں پایا، ادا نہیں کر پایا، تو فلاں جگہ رکھا ہے، دے دو. جی سمجھ گیا؟ تب چھٹکارا ملا. تب چھٹکارا ملا. یا یہ کہ فلاں کا جو ہے وہ قرضہ ہمارے اوپر تھا، میں نے ادا نہیں کیا، ایسے واقعات ہیں. جی جی تو جاؤ دے دو. تو گئے لڑکے، کہنے لگے ہاں کسی سے بتایا تو نہیں، لیکن جاؤ یار ہم نے معاف کیا. جب اس نے معاف کیا تب وہاں سے چھٹکارا ملا. ایسا ہو سکتا ہے. یس. جی چلیے آگے تو بہت یہ بھی ایک چیز ہونا چاہیے جی کہ اگر کوئی آدمی مرا ہے نا تو سب سے پہلے، اس لیے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں پھنسیں گے. بالکل تو ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے تو دوسرا ہمارے ساتھ کرے گا. تو پہلا کام پالنے والے، اب وہ گیا، ہمارے اوپر اگر کچھ بنتا تھا ہمارا ان کے اوپر، میں معاف کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین یہ سلسلہ انشاءاللہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. شاید ہم نہ جاننے کی بنا پہ بھی بہت کچھ گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جانتے ہوئے بھی اگر کر رہے ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو صاف کرنا ضروری ہے. قرآن اور حدیث کی یہ جو آیات ہیں، روایات ہیں، ہمارے قلوب میں جو دل کالے ہو گئے ہیں یا زنگ لگ گئے ہیں، تو یہ چیزیں آ کر کے اس کو صاف کرتی ہیں اور ہمیں پھر سے صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہیں، اور پھر ہم اس پر چلنے لگتے ہیں. تو یہ راہ نجات، یہ پروگرام انشاءاللہ اور سلسلہ آگے بڑھے گا. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.